سورہ بقرہ آیت نمبر 62 اور 63۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون۔ لفظی ترجمہ ہے انا بے شک الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وا اور الذین جو ہادو یہودی ہوئے، وا اور النصارى عیسائی، وا اور الصابئین ستارہ پرست، من جو آمنا ایمان لائے، بھی ساتھ اللہ رب العزت کے، وا اور الیوم دن الآخری آخرت، وا اور عمل کرے، صالحاً نیک، فا پس لا واسطے ہم ان کے، اجر ثواب ہم ان کا، عندہ پاس ربی رب ہم ان کے، وا اور لا نہ خوفن کچھ خوف، علی اوپر ہم ان کے، وا اور لا نہ ہم وہ، یحزنون غمگین ہوں گے، وا اور ایز جب، اخذنا لیا ہم نے، میسا کا پختہ عہد، کم تمہارا، وا اور رفعنا اٹھایا ہم نے، فوقا اوپر، کم تمہارے، الطور طور کو، کوہ طور کو، خذو پکڑو تم، ما جو آتینا دیا ہم نے، کم تمہیں، بھی ساتھ قوت مضبوطی، وا اور اذکرو یاد کرو، ما جو فی میں ہی اس، لعل تاکہ، کم تم تتقون تقوی حاصل کرو۔ بامحاورہ ترجمہ ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو نصارہ اور صابی تھے، ان میں سے جو بھی اللہ رب العزت پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے اچھے عمل کیے، تو ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ان کا اجر ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو اٹھا کھڑا کیا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑے رہو، اور جو کچھ اس کتاب تورات میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا۔ اس آیت میں یہودیوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالی عز و جل نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ وہ تورات کو مانیں گے اور اس پر عمل کریں گے، لیکن پھر انہوں نے اس کے احکام کو سمجھ بوجھ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ انہوں نے خود بڑی التجا کر کے موسیٰ علیہ السلام کی منتیں کی تھی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے آسمان سے آسمانی کتابیں نازل فرمائیں۔ اب ایسی کتاب جب درخواست
کر کے اور منتیں کر کے ان کو ملی، جس میں قوانین شریعت بھی تھے، آئین عبادت مفصل اس میں مذکور تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بار بار اس کے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا، اور جب وہ کتاب عطا ہوئی تو انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور عہد پورا نہ کیا۔ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ عز و جل سے کیا ہوا عہد توڑا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے کوہ طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں کے اوپر معلق کر دیا، یعنی سروں کے اوپر ان کے معلق کر دیا اٹھا کے اس قوم کے اوپر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا یا تو عہد قبول کر لو ورنہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا اور تم کچل ڈالے جاؤ گے۔ اس میں صورتاً عہد پورا کرنے پر مجبور کرنا پایا جا رہا ہے، لیکن در حقیقت پہاڑ کا سروں پر معلق کر دینا اللہ رب العزت کی قدرت کی قوی دلیل ہے، جس سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے رسول ہیں اور ان کی اطاعت اللہ رب العزت کو مطلوب ہے، اور یہ اطمینان ان کے ماننے اور عہد پورا کرنے کا اصل سبب ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ دین قبول کرنے پر جبر نہیں کیا جا سکتا، البتہ دین قبول کرنے کے بعد اس کے احکام پر عمل کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ یعنی دین کا جو یہ فارمولہ اور یہ قانون ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، اپنی مرضی سے انسان قبول کر لے گا، لیکن قبول کرنے کے بعد اس کی مرضی ختم ہو جائے گی اور اللہ رب العزت کی مرضی اس پر مسلط ہوگی، یعنی وہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکے گا، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ زندگی میں، اس دنیا کی مختصر زندگی میں تھوڑی سی اس کی مان کر پھر اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ اس کی مانی جائے گی جس نے اطاعت کی ہوگی۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ کسی نے اپنے ملک میں آنے پر حکومت مجبور نہیں کرتی، کسی شخص کو مجبور نہیں کرتی، لیکن جب کوئی ملک میں آ جائے تو حکومت اسے قانون پر عمل کرنے پر مجبور بھی کرے گی اور ضرور اس پر وہ لاگو کرے گی۔ احکام قرآن پر عمل کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی کتابوں سے مقصود ان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا ہے، نہ فقط زبان سے، یعنی صرف زبان سے عمل نہیں، اس پر مکمل عمل کرنا دین کی اصل مقصد ہے، دین کا اصل مقصد ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب کوئی بادشاہ اپنی سلطنت کے کسی حکمران کی طرف کوئی خط بھیجتا ہے تو اس میں حکم دیتا ہے کہ فلاں فلاں شہر میں اس کے لیے ایک محل تعمیر کر دیا جائے، اور جب وہ خط اس حکمران تک پہنچے تو وہ اس میں دیے گئے حکم کے مطابق محل تعمیر نہ کرے، البتہ اس خط کو روزانہ پڑھتا رہے، تو جب بادشاہ وہاں پہنچے گا اور محل نہ پائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ حکمران عتاب یعنی عذاب کا مستحق ہوگا، کیونکہ اس نے بادشاہ کا حکم پڑھنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا۔ تو کیا قرآن بھی اس خط کی طرح ہے جسے بار بار پڑھا جائے اور عمل نہ کیا جائے، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ وہ دین کے ارکان جیسے نماز اور روزہ وغیرہ کی تعمیر کریں، عمل کریں، اور بندے فقط قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں اور اللہ رب العزت کی حکم پر عمل نہ کریں، تو اس کا فقط قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا حقیقی طور پر فائدہ مند نہیں ہے۔ اور یہی بات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی متعدد جگہ ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔